کہ ہماری محفل کی زینت بنے۔ خطیب پاکستان حضرت علامہ مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب آپ تشریف لے آئے ہیں۔ آپ کو میں اپنی جانب سے، ناصر بھائی کی جانب سے، ان کی پوری ٹیم کے جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت مفتی سید احمد نقشبندی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ زیادہ دیر حائل لینے کا میں ویسے بھی قائل نہیں، اور آپ تو بالکل نہیں، کیونکہ قبلہ آ چکے ہیں۔ مائک ان کے حوالے کرنا ہے 2 سے 3 منٹ میں حضور کے ذکر کے حوالے سے 1-2 باتیں اگر آپ احباب توجہ رکھیں اور وہ جو خالی جگہ ہے وہ پر کر دیں، اگر آگے آ جائیں تو بہتر ہو جائے گا۔ آپ احباب توجہ رکھیں اور محبت سے باواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ ابھی قبلہ حضور کا ذکر کر رہے تھے، اس سے پہلے نعت خوان حضرات نے حضور کا ذکر کیا۔ جو ہمارے قاری صاحب آئے تھے انہوں نے بھی آخر پہ حضور علیہ السلام کا ذکر کیا۔ قرآن مجید کی صورت میں بھی مختلف صورتوں میں یعنی حضور کا ذکر ہوا۔ ایک ذکر وہ ہے جو میں کرتا ہوں، قبلہ شہزاد بھائی کرتے ہیں، جنید بھائی اس کے علاوہ ثنا خان حضرات کرتے ہیں، لیکن ایک ذکر وہ ہے کہ جو رب تعالیٰ خود کرتا ہے۔ یار آنکھوں نا سبحان اللہ، تھوڑی اونچی آواز نہ لاکھوں سبحان اللہ۔ اگر اللہ رب العزت کی طرف دیکھا جائے کہ اللہ کیسے ذکر کرتا ہے حضور کا، تو پھر قرآن پر نظر جاتی ہے۔ اللہ رب العزت محبوب کا ذکر کرنے پہ آئے تو کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ اللہ رب العزت محبوب کا ذکر کرنے پہ آئے تو کہتا ہے یا ایھا المدثر۔ اللہ رب العزت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بیان کرنے پہ آئے تو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ کہیں اللہ رب العزت محبوب کا ذکر بیان کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے الفاظ کہتا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بیان کرتے ہوئے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہتا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بیان کرتے ہوئے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہتا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بیان کرتے ہوئے والضحیٰ کہتا ہے، واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی کہتا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بیان کرتے ہوئے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہتا ہے۔ آپ قرآن اٹھائیں تو نبی کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں، حدیث پڑھیں تو نبی کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں، بخاری پڑھیں تو نبی کا ذکر، ترمذی میں نبی کا ذکر، ابن ماجہ میں نبی کا ذکر، ابو داؤد میں نبی کا ذکر، سنن نسائی میں نبی کا ذکر، مشکات میں نبی کا ذکر، ساری کائنات میں نبی کا ذکر، شمس و قمر نبی کا ذکر کرتے ہیں، شجر و حجر نبی کا ذکر کرتے ہیں، این و آ چنین و چنا زمین و زماں، ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ صحرا صحرا، گلشن گلشن نگر نگر، کریا کریا بستی بستی، پتا پتا بوٹا بوٹا، جبرائیل میکائیل اسرائیل اسرافیل، آدم بھی کرے آدمیت بھی کرے، نوح بھی کرے نوح کی کشتی کا پٹا بھی کرے۔ بڑا جملہ جس نبی کے ذکر کے بغیر، رفت کے بغیر اور رفت ذکر کے بغیر اللہ کا قرآن پورا نہیں ہو سکتا۔ کسی بندے کا ایمان کیسے پورا ہو سکتا؟ جس نبی کے ذکر کے بغیر، عظمت کے بغیر، شان کے بغیر، مقام کے بغیر اللہ کا قرآن پورا نہیں ہو رہا، کیا خیال ہے کسی بندے کا ایمان پورا ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں۔ اس لیے سید اعلیٰ حضرت جب قرآن مجید کو دیکھا، حضور علیہ السلام کی کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے علم غیب پر، کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے اختیارات پر باتیں کر رہے تھے، یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے، زندہ ہیں مردہ ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، دیوار کے آگے دیکھتے ہیں پیچھے نہیں دیکھتے، یہ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ تو جب سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تک جب یہ باتیں پہنچیں اور آپ نے سنا، آپ نے کہا مولوی لمبے پھینڈے نہ پا، میں تو صرف ایک ہی بات جانتا ہوں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں
کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آپ احباب کی انہیں بھرپور محبتوں میں خطاب ذیشان کے لیے ملتمس ہوں۔ پوری دنیا میں حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں بسنے والا خطیب، بلا مبالغہ بلا شبہ پوری دنیا میں آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف، صحابہ و اہل بیت کے مناقب، اولیاء العظام کے مناقب جن کا حوالہ اور پہچان ہے، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ ملتمس ہوں آپ احباب کی بھرپور محبتوں میں خطیب پاکستان، خطیب شعلہ بیان، میری مراد حضرت قبلہ مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں حضور علیہ السلام کا، صحابہ اہل بیت کا ذکر کریں گے، ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ نعرے کا جواب دیں۔ مائک پر قبلہ تشریف لے آئے ہیں، نعرہ تکبیر۔ سارے کون ہیں یار، ڈھیلا نہیں پڑھنا، ڈھیلا پڑ جائیں، ڈھیلے پڑ جائیں محفل میں تو پھر بات نہیں رہتی۔ نعرہ رسالت، سارے کون، نعرہ رسالت۔ ہاں جی، کیوں جی ناصر صاحب، میں نے کوئی کنجوسی کی ہے زور لگانے میں؟ کوئی نہیں کی نا، تو آپ کنجوسی نہ کریں۔ ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، سارے پیچھے تک نعرہ حیدری، پیچھے تک سارے ہاتھ اٹھائیں، نعرہ حیدری۔ ارے جتنی جرت ہے نعرہ لگاؤ، جتنی طاقت ہے نعرہ لگاؤ، جتنا اللہ نے زور دیا نعرہ لگاؤ، کیونکہ کسی مائی نے ایسا لال پیدا نہیں کیا جو سیدہ پاک کا نعرہ روک سکے، حسنین کریمین طیبین طاہرین کے در کی نوکری روک سکے، مولا علی کے مناقب روک سکے، اور کوئی روکنا چاہے تو وہ جہنم میں اپنے مانوی باپ یزید سے جا کر پتا کر لے کہ جو آل محمد کے ذکر سے چلے منافق ہوتا ہے، اور جو جھوم جائے محمد کا عاشق ہوتا ہے۔ ہاتھ چاہو، نعرہ حیدری۔